اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ اگر کسی پر مراقبہ غالب آ جائے تو وہ نور وحدانیت ذات اور حضوری کے مقامات کے مشاہدے میں اس قدر مر جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے کہ اگر اس حال میں صاحب مراقبہ کا سر سے دڑ جدا کر دیا جائے تو اسے ہرگز اس کو خبر نہیں ہوگی۔ پس معلوم ہوا کہ مراقبہ موت کی مثل ہے، موت کی دوسری بہن ہے، موت کی مثال ہے۔ ایسے مراقبہ موت میں صاحب مراقبہ حضوری میں باشعور رہ کر خواب جواب و ثواب پاتا رہتا ہے۔ مراتب مراقبہ اور معرفت مراقبہ سے صاحب مراقبہ کو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے اور وہ عارف اللہ بن کر نور سے سرفراز ہوتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ترجمہ ہے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ کون لوگ ہیں؟ جس پہ اللہ راضی اور وہ اللہ پہ راضی۔ ارجعی الی ربی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اخلاص سے عبادت کرنے والے کو بارگاہ الہی سے امید ہے کہ انہیں نا امید نہیں لٹایا جائے گا۔ اگر کوئی 2 دن بادشاہ یعنی مرشد کی خدمت میں مدد کی خاطر حاضر ہوتا ہے تو تیسرے دن وہ بادشاہ طالب کے آئینہ یعنی دل کو اپنے لطف نگاہ سے منور فرما لیتا ہے۔ جو کوئی ایک دروازے کو کھٹکھٹاتا رہتا ہے تو بالآخر وہ دروازہ ایک دن کھل جاتا ہے۔ مومنوں کا مراقبہ انہی مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حضوری عطا کرتا ہے جو ان کے معراج ہے، یعنی کہ بتایا گیا ہے نماز مومن کی معراج ہے۔ لا صلوات اللہ بحضور القلب، حضوری قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، وہی حضوری قلب ڈھونڈتے 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 انسان قبروں میں چلا جاتا ہے، لیکن کسی مرد کلندر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا۔ اگر کسی مرد کلندر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے تو وہ آپ کا قلب حضوری کر دے گا۔ مراقبہ اور معرفت دونوں عارف باللہ کے بال و پر ہیں، کیونکہ عارف باللہ کی نظر ہمیشہ اللہ کی معرفت پر ہوتی ہے۔ مراقبہ کی بہت سی اقسام ہیں، مطلب یہ ہے کہ جب کوئی صاحب استقلال اللہ دوز و انوک ہو کر سر جھکاتا ہے اور آنکھیں بند کر کے مراقبہ میں تصور اس میں اللہ ذات کی طرف متوجہ ہو کر اس میں غرق ہوتا ہے تو باطن میں اس طرح اپنے جسم کو آخرت میں لے جاتا ہے۔ جس طرح مردہ بے جان ہو کر دارالفنان سے دارالبقاء میں پہنچ جاتا ہے، وہ اون العیان کے مراتب حاصل کر لیتا ہے جہاں روحانیت کی حقیقت اور راز پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس میں اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ ہو، محمد رسول اللہ کا ورد کبھی نہ چھوڑنا۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہماری زندگی کی مشکلات کو آسان فرما دے، ہمیں آزمائشوں سے بری کر دے۔ ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں اے میرے اللہ، ہم کمزور ہیں، حقیر ہیں، لاچار ہیں۔ تو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، تو ہمیں بخش دے، ہماری زندگی کو آسان فرما دے۔ اے اللہ، پورے روئے زمین پر جہاں بھی تیرے بندے تیرے نام لیوا تکلیف میں ہیں،
ان سب پر اپنا کرم اپنا رحم فرما، ان کی غیب سے مدد عطا فرما، بے شک تو علیم و کبیر ہے۔ اللہ پاک جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو دکھی ہیں ان کے دکھ درد دور فرما دے، جو بیمار ہسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جو انسان جسے چاہتا ہے ان کو ان کی چاہت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم بے بس ہیں، تو بے بس تو نہیں، ہماری مدد فرما، سب کے والدین کا سایہ سلامت رکھنا، اور جن کے والدین نہیں ہیں ان کو صبر والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ یا میرے اللہ جو ہمیں کمنٹ سیکشن میں آمین لکھتے ہیں یا دعا کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں ان سب کی باتیں آسان فرما۔ یا میرے اللہ ان کے رستے ہموار کر، یا میرے مالک ان کی اولاد کو ان کے گھر بار کو تندرستی زندگی والا عطا فرما۔ یا الہی شفا کر بیماراں، خلاصی کر ازاراں، شکست کو فاراں، بخش گناہگاراں۔ یا رب العالمین آج کن فرما دے، ہمیں مایوسی سے نجات فرما دے، ہمارا نصیب کھول دے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔